خاموش سمندر کا راز۔ سمندر بظاہر خاموش نظر آتا ہے مگر اس کی گہرائیوں میں بے شمار راز دفن ہوتے ہیں۔ نیلا پانی، لہریں، اندھیری کھائیاں اور ان کے درمیان زندگیاں، کچھ بے رحم، کچھ حساس۔ انہی گہرائیوں میں ایک ایسی کہانی جنم لے رہی تھی جو عام نہیں تھی۔ یہ کہانی ایک شارک کی تھی مگر وہ شارک باقی سب سے مختلف تھا۔ اس کا نام زار تھا۔ زار ایک طاقتور شارک تھا۔ اس کے دانت تیز اور جسم مضبوط تھا مگر اس کا دل نرم تھا۔ وہ دوسرے شارک کی طرح خون کی بو پر پاگل نہیں ہوتا تھا۔ وہ محسوس کرتا تھا، وہ سوچتا بھی تھا، اور شاید یہی چیزیں اسے کمزور نہیں بلکہ سب سے مختلف بناتی تھی۔ زار کا بچپن بہت مختصر اور بہت تکلیف دہ تھا۔ وہ بھی بہت چھوٹا تھا جب ایک دن سمندر میں بڑی بڑی ماہی گیری کی کشتیاں آ گئیں۔ ہر طرف جال پھینکے گئے، پانی میں شور مچ گیا، مچھلیاں بھاگنے لگیں۔ زار اپنی ماں کے ساتھ تھا۔ اچانک ایک مضبوط جال ان کے ارد گرد لپٹ گیا۔ زار کی ماں نے پوری طاقت سے زار کو دھکا دیا اور کہا، بھاگ جاؤ، پیچھے مت دیکھنا۔ یہ اس کی ماں کے آخری الفاظ تھے۔ اگلے ہی لمحے اس کی ماں جال کے اندر تھی اور خون نکل رہا تھا۔ شور ختم ہو گیا، ماں ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ زار اس دن پہلی بار سمجھ گیا کہ سمندر صرف خوبصورت نہیں، بے رحم بھی ہو سکتا ہے۔ اس دن کے بعد زار اکیلا ہو گیا۔ وہ سمندر کی گہری اور اندھیری جگہوں میں رہنے لگا جہاں روشنی بھی جانے سے ڈرتی ہے۔ کبھی کبھار وہ سطح کے قریب آتا مگر جیسے ہی اسے اپنی ماں کی یاد آتی وہ دوبارہ اندھیروں میں چلا جاتا۔ دوسرے شارک اسے عجیب سمجھتے تھے، یہ کمزور ہے، یہ زیادہ سوچتا ہے، یہ اصل شارک نہیں ہے۔ سمندر میں زیادہ سوچنے والے اکثر تنہا رہ جاتے ہیں۔ ایک دن سمندر میں شدید طوفان آیا، لہریں بے قابو تھیں۔ اسی طوفان میں ایک چھوٹی کشتی الٹ گئی۔ زار نے دور سے دیکھا، ایک انسان کا بچہ پانی میں ڈوبنے سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پانی میں ہلکی سی خون کی بو بھی تھی۔ دوسرے شارک جمع ہو گئے، یہ ان کے لیے آسان شکار تھا مگر زار کے قدم رک گئے۔ اس نے اس بچے کی آنکھوں میں دیکھا وہی خوف تھا جو کبھی زار کی آنکھوں میں تھا۔ زار نے فیصلہ کر لیا۔ وہ آہستہ آہستہ بچے کے قریب گیا مگر شکار کے لیے نہیں۔ اس نے اپنے جسم کو بچے کے نیچے رکھا تاکہ وہ ڈوب نہ جائے، پھر کشتی کے ٹکڑوں کو دھکیل کر بچے کے قریب کیا۔ بچہ رو رہا تھا مگر زندہ تھا۔ دوسرے شارک غصے میں آ گئے، تم نے قانون توڑا ہے، انسان ہمارا دشمن ہے۔ اچانک زار پر حملہ ہوا، اس کا خون پانی میں بہنے لگا مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ زخمی ہونے کے باوجود وہ بچے کو قریب کی چٹانوں تک لے گیا جہاں پانی کم تھا۔ بچہ بچ گیا۔ زار بے ہوش ہو گیا۔ جب آنکھیں کھلی تو وہ سمندر کے سب سے خطرناک حصے میں تھا جہاں ان شارک کو رکھا جاتا ہے جو قوانین توڑتے ہیں۔ وہاں صرف اندھیرا، درد اور تنہائی تھی۔ زار نے خود سے سوال کیا، کیا رحم کمزوری ہے؟ خاموشی نے جواب دیا مگر وقت نے نہیں۔ سال گزرتے گئے، انسان آہستہ آہستہ سمندر کو سمجھنے لگا، ماہی گیری کم ہونے لگی، تحقیق شروع ہوئی۔ ایک دن اسی جگہ ایک تحقیقاتی آبزو آئی، اس پر لکھا تھا، زار منصوبہ، سمندر کا محافظ۔ وہی بچہ جسے زار نے بچایا تھا اب بڑا ہو چکا تھا۔ وہ زار کو ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ دنیا کو بتانا چاہتا تھا کہ ہر شارک قاتل نہیں ہوتا۔ زار اب بوڑھا ہو چکا تھا، اس کے جسم پر زخموں کے نشان تھے مگر آنکھوں میں سکون تھا۔ سمندر نے سیکھ لیا تھا کہ طاقت صرف دانتوں میں نہیں ہوتی، کبھی کبھی اصل طاقت رحم میں ہوتی ہے، اور یوں زار ایک شارک ہوتے ہوئے بھی سمندر کا محافظ بن گیا۔